الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ہادی اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ جل جلالہ کی سنت پیغمبروں کے متعلق یہ تھی کہ کسی خاص علاقے، کسی خاص نسل، کسی خاص وطن کی طرف کوئی پیغمبر بھیجے جاتے تھے. بنی اسرائیل کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 3000 انبیاء کرام صرف اس خاص خاندان، اس خاص نسل یعنی بنی اسرائیل کے لیے تشریف لائے تھے. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام یہ نینوا شہر کی طرف مبعوث ہوئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ تمام وہ انبیاء کرام تھے جو کسی خاص علاقے کی طرف تشریف لائے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ آپس میں ماموں بھانجے تھے اور ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں کی طرف مبعوث تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری ایک علاقے میں تھی تو دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام مدائن میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مصر میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو گویا کہ ایک ہی وقت میں مختلف انبیاء کرام اس روئے زمین پر مختلف علاقوں، مختلف اوطان، مختلف وطنوں میں اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نبھایا کرتے تھے. یہ اللہ جل جلالہ کی سنت تھی انبیاء کے معاملے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہ کسی خاص نسل، کسی خاص وطن یا علاقے کی طرف کوئی پیغمبر مبعوث بنا کر بھیجے جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا تھا انبیاء بنی اسرائیل کا، اس سلسلے کے یہ آخری پیغمبر تھے. اور یہ بنی اسرائیل کے سوا کسی کو تبلیغ کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے انہیں صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. چنانچہ انجیل ہی کی کسی کتاب میں یہ ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کوئی مسئلہ پوچھا. اب وہ خاتون چونکہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نہیں تھی، کسی اور خاندان سے متعلق تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا بلکہ خاموش رہے. اس خاتون نے دوبارہ مسئلہ پوچھا اور کہا میں آپ کو نیک آدمی سمجھتی ہوں اور آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. گویا کہ ایک پیغام دیا اپنے اس جملے کے ذریعے کہ میری بعثت صرف اور صرف ایک خاص خاندان یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہے. بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے خاندان یا دوسرے علاقے کے لوگ میرے دائرہ نبوت کے اندر نہیں آتے. تو یہ دیگر انبیاء کرام کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی سنت تھی کہ وہ کسی خاص علاقے یا کسی خاص نسل کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے. یہ تو آج بھی ہے کہ یہود اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے. یہودی اپنی نسل کو صرف یہودیت کا مستحق سمجھتے ہیں، کسی غیر یہودی نسل کو وہ یہودیت کی تبلیغ نہیں کرتے. اسی طریقے سے
یہ غیر آسمانی مذاہب کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی وطنی ہیں. اب ہندو مت ہے تو وہ صرف ہندوستان میں ہے، اور کوئی ہندوستانی کسی دوسرے ملک کے رہنے والے کو بت پرستی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ان کے اپنے ہاں عجیب ذات پات کا رواج ہے کہ جو معمولی نسل کے ہندو ہیں، جو کم نسل اور کم مرتبے والے سمجھے جاتے ہیں، انہیں اپنی مذہبی مقدس کتابوں کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مجوسی مذہب ہے، وہ بھی غیر مجوسی کو یا اپنے علاقے کے باہر والے آدمی کو مجوسی بننے کی دعوت نہیں دیتے. تو دنیا کے مختلف مذاہب اس وقت چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی طور پر لوگوں نے خود گھڑ رکھے ہوں، وہ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کرتے. عیسائیت کو آپ نے دیکھا ہوگا، عیسائیوں کو، کہ مختلف عیسائی مشنری وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے اپنے مذہب کے خلاف ہے. جیسے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ایک پیغام دیا کہ میرا مذہب، میری کتاب صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لوگوں تک محدود ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تمام انبیاء کرام کسی خاص علاقے یا کسی خاندان کی طرف مبعوث ہو کر آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے تم مشرق میں ہو، چاہے تم مغرب میں ہو، چاہے تم شمال میں ہو یا چاہے جنوب میں ہو، یا چاہے کسی رنگ سے کسی نسل سے تمہارا تعلق ہو، تمہاری نجات صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ تم میری پیروی کرو اور میری اتباع کرو. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت بست لم یعط احد قبلی، کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے 6 ایسے امتیازات یا 6 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں لم یعط احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. اور ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی ذکر کی کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے پوری مخلوق کی طرف بھیجا ہے، پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ جنات ہوں یا انسان ہوں، جنات بھی الگ ایک قوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں آتے ہیں. تو اس روئے زمین پر رہنے والے چاہے جنات ہوں چاہے انسان ہو، کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، اس کے نجات صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی اتباع کریں. تو یہ فرق ہے دیگر انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کہ ان تمام حضرات کی نبوت محدود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لا محدود، پورے عالم کے لیے قیامت تک کے آنے والا آخری انسان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مخاطب ہے. یہ بنیادی فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور دیگر انبیاء کرام کی رسالت میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ ایک عالمگیر رسالت ہے اور ایک خاص اہمیت اور مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اور رسالت کے اس فریضے کو آگے پہنچانے کے لیے بڑے خاص اقدامات متعین فرمائے اپنے لیے، کہ جن سے کام لے کر آپ نے اللہ جل جلالہ کا یہ پیغام اگلی امت تک پہنچایا، اپنے براہ راست مخاطب ہوں یا چاہے بعد میں آنے والے بالواسطہ مخاطب ہوں. کچھ خاص اقدامات کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا یہ پیغام آگے پہنچایا، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت کہا جا سکتا ہے. بالکل آغاز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ نے وحی اتاری تو آپ علیہ السلام نے عام دعوت لوگوں کو نہیں دی، بلکہ فردن فردن لوگوں کے پاس جا کر انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کرتے تھے. اور آپ کی اس انفرادی دعوت کے نتیجے میں بہت سارے حضرات دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں،
اور وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست تھے، خاص رفیق تھے، وہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو یہ جتنے السابقون الاولون کے نام آپ کو ملتے ہیں مختلف کتابوں میں، یہ تمام وہ حضرات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ اور پھر آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عام تبلیغ فرمائی جب آپ پر یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ ان سب تک دین کی دعوت پہنچائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور وہاں ایک اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب یہ آپ کے مشن کا آغاز ہے جو کوہ صفا سے ہوتا ہے، کہ کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنے سامنے کے مخصوص مجمع کو مخاطب فرماتے ہوئے گویا پورے عالم انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو ایک اللہ کی بندگی میں آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے وہ واحد راستہ ہے کامیابی کا۔ یہ آپ کا نقطہ آغاز تھا۔ جیسے میں نے پچھلے خطبات میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس عالم عرب میں صدیوں تک کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے اللہ جل جلالہ نے عرب کے ان میدانوں میں تبلیغ کا اور دعوت کا کام لیا، ان حضرات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر یہاں مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ نبوت سے اس قدر دوری اور جہالت کے جو مناظر تھے عرب میں وہ آپ پچھلے خطبات میں سن چکے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم میں اپنی دعوت کا آغاز فرما رہے جو نبوت سے صدیوں کے فاصلے پر تھی، جو بے حیائی میں اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی، جو جہالت، تعصبات، اختلافات اور لڑائیوں میں پوری کائنات میں معروف تھی۔ ایک ایسی قوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کر اپنے مشن کا آغاز فرمایا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس نقطہ آغاز کے بعد جو کوہ صفا سے آپ نے شروع کیا اور لا الہ الا اللہ تفلحوا کا ایک پیغام دیا اپنی قوم کو، ٹھیک اس سے 22 برس کے بعد اسی کوہ صفا کے پڑوس میں منا کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے اختتام کا اعلان فرماتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 22 برس پہلے جس مشن کا میں نے آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا جو میں نے ایک ذمہ داری اور منصب سنبھالا، اس قلیل عرصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے بعد اسی کوہ صفا کے پڑوس میں منا کے مقام پر حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک اعلان فرماتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم اپنے مشن کی تکمیل میں کامیاب ہو گیا۔ اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا آپ نے، بلکہ اپنے سامنے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو انتم تسألون عنی، کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے رسالت کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، سوال ہوگا تم لوگوں سے، فماذا انتم قائلون، تو تم میرے بارے میں کیا کہو گے، تم کیا جواب دو گے اللہ جل جلالہ کو جب تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے بآواز بلند عرض کیا کہ نشہد، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انک ادیت بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پیغام ہم تک پہنچایا، نبوت کی ذمہ داری آپ نے ادا کی اور ہماری نصیحت میں آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ چھوڑا۔ یہ صحابہ نے گواہی دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ یا اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے ان بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال سمجھیے، آپ کا معجزہ کہہ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جن سخت حالات میں 22 سال 23 سال پہلے کیا، اس قلیل عرصے میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر اسی روئے زمین پر اپنے مشن کی تکمیل کا اعلان بھی فرما دیا، اور صحابہ سے گواہی بھی لی۔ اور غیر مسلم جو آپ پر ایمان نہیں لاتا اس دور میں، جب وہ سیرت پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے بھی یہ گواہی دینی پڑتی ہے۔ یعنی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، ہر شخص اس کو تسلیم کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوش اسلوبی سے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا سپرد کردہ مشن وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ایک عیسائی مغربی مصنف نے ایک کتاب لکھی 100 بڑے آدمی، اور اس میں سب سے پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، حالانکہ وہ آپ پہ ایمان نہیں رکھتا، غیر مسلم ہے، اور وہ خود اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ شاید کوئی یہ مجھ پر سوال کرے کہ تم جب ان پر ایمان نہیں لاتے تو کامیاب لوگوں کی فہرست میں، کامیاب شخصیات کی لائن میں سب سے پہلے ان کا ذکر کیوں کیا؟ اور وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ میں نے جو ایک معیار مقرر کیا، میرے طے کردہ میرٹ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامیاب شخصیت اس روئے زمین میں نہیں گزری۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کمال تھا کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آغاز سے ایک چیز شروع فرمائی اور اس سے انتہائی خوش اسلوبی سے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اور دعوت کا طریقہ کار آپ کا انفرادی، اجتماعی، اور اس سے بڑھ کر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص نظم و ضبط کا خیال فرماتے تھے۔ چنانچہ جب مکی زندگی مدنی زندگی میں تبدیل ہو رہی تھی اور ہجرت کا پیش خیمہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دعوت اور تبلیغ کے لیے صحابہ کرام کو بھیجنا تھا تو آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے اور انہیں اپنے اپنے خاندان کی، اپنے اپنے قبائل کی ذمہ داری تفویض فرمائی۔ اب ویسے تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے یا جو بھی حضرات وہاں ایمان لاتے وہ بذات خود دین کے مبلغ ہوتے، لیکن گویا ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب یا 12 امراء مقرر فرما کر گویا اپنی ایک حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا کہ دعوت کا کام، اللہ جل جلالہ کے پیغام کو آگے منتقل کرنے کا کام، یہ بغیر نظم و ضبط کے، بغیر ڈسپلن کے یہ صحیح طریقے سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اور دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تربیت کا خاص خیال فرماتے تھے۔ جو بھی نیا آدمی باہر سے آتا مسلمان ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین سکھانے کے لیے خاص بندوبست فرماتے تھے۔ خود مسجد نبوی کے اندر صفہ کا چبوترا تھا جس میں صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، حدیث، مختلف قسم کے دین کے مسائل کو سمجھا کرتے تھے۔ اور جو بھی آدمی باہر سے آتا کسی اور قبیلے سے، چند دن اسے مسجد نبوی میں زیر تعلیم رکھ کر اسے پھر اپنے قبیلے کی طرف روانہ کر دیا جاتا کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے اب جاؤ اور اپنے قبیلے والوں میں اس کا اعلان کرو، انہیں سکھاؤ۔ چنانچہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی باہر کے قبیلے سے حاضر ہوئے تھے اور اسلام قبول کیا انہوں نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک انہیں اپنے پاس رکھا، انہیں دین سمجھایا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے انہیں روشناس کروایا، اور اس کے بعد انہیں پھر اپنے قبیلے کی طرف روانہ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ سیکھ چکے ہو اب جا کر اپنے قبیلے تک پہنچاؤ۔ یہ طریقہ کار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی دعوت وہ علم پر مشتمل تھی، ایک علمی دعوت تھی کہ کس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوارد مسلمان کو دین کے مسائل سمجھانے کے بعد پھر اپنے علاقے میں بھیجتے تھے۔ وہ بنیادی آلات سے لیس ہوتا تھا،
وہ جا کر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر کے انہیں سمجھانے کی پوزیشن میں ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی مواعظ، اچھی گفتگو کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی مجادلہ کی بات آتی ہے، مکالمے اور دلائل کی بات آتی ہے، تو اچھے طریقے سے ان کو دلائل اور استدلالات قائم کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے چند ابتدائی اصول تھے، اور سب سے بڑا اصول جو آپ کی پوری زندگی میں آپ کو کارفرما نظر آئے گا وہ آپ کا حلم ہے، آپ کی برداشت، کہ جو نوارد باہر سے آتے ہیں وہ طرح طرح کی غلطیاں کریں گے۔ اب اگر مسلمانوں کی طرف سے انہیں کسی سختی کا سامنا کرنا پڑتا تو ان کے بددل ہونے کا اندیشہ تھا، لیکن ان کا سامنا حلم، برداشت اور اچھے اخلاق کے ساتھ کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو ایک رحیم دل کا مالک بنایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے تو لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ بکھر جاتے۔ تو حلم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کو عرب کے ان بدوؤں تک پہنچایا جو علم سے، اخلاق سے، تہذیب سے کوسوں دور تھے، اور ان کی ہر طرح کی بد تہذیبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک بدو کا واقعہ ہے کہ وہ باہر سے آیا، مدینہ منورہ میں گرد و پیش کے لوگ مختلف حوائج کے سلسلے میں آتے تھے، اور یہ باہر کے صحرائی لوگ تھے، سخت قسم کے موسم میں رہتے ہوئے ان کے دل بھی سخت ہو جایا کرتے تھے، اور چونکہ تہذیب اور تمدن سے کوسوں دور تھے تو بعض اوقات ان سے ایسی حرکت سرزد ہو جاتی جو کوئی اچھی تہذیب میں نہیں آتی تھی۔ اس قسم کے حضرات کا آمد و رفت مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی۔ اب ایک صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن رہتے صحرا میں تھے، بدو کہلاتے تھے، وہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ اب مدینہ منورہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اپنے کسی کام کے سلسلے میں کہ ان کی نظر پڑی مسجد نبوی پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ۔ اب چونکہ مسلمان تو تھے، چنانچہ ان کے دل میں ایک خواہش ابھری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے تو میں اس میں جا کر 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوں۔ چنانچہ وہ مسجد میں گئے، اور صحابہ کرام کا مجمع لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ اب یہ نووارد صحابی بدو، یہ اس مجمع کے قریب انہوں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی۔ اب جب 2 رکعت نفل پڑھ چکے، اب نوافل پڑھنے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر احسانات کا ذکر کیا کہ اگر یہ پیغمبر نہ ہوتے، اگر ان کی ہدایت مجھ تک نہ پہنچتی تو شاید میں ساری عمر جہالت میں رہتا، میں ساری عمر اللہ سے دور رہتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اس نے گویا کہ ذکر کیا یا یاد دہانی کروائی اپنے آپ کو، تو بے اختیار اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ اب چونکہ ناواقف تھا، اسے دعا کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا، تو اس کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اللہم ارحمنی وعلی محمد ولا ترحم معنا احد، کہ یا اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے سوا کسی پر رحم نہیں کرنا۔ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، صحرا میں رہتے تھے تو سخت دل تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گویا کہ وہ آپ کے احسانات کے زیر بار تھا جنہیں وہ یاد بھی کر رہا تھا، تو اپنے لیے بھی رحمت مانگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے لیے محسن اعظم تھے ان کے لیے بھی رحمت مانگی، اور دیگر تمام لوگوں کے لیے اس رحمت کو منع کر دیا۔ اب صحابہ قریب بیٹھے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نرمی کے ساتھ
اور بڑے ہی دل آویز انداز میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا. چنانچہ آپ نے فرمایا لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا، کہ ارے بھائی تم نے تو ایک وسیع چیز کو، ایک لامحدود چیز کو بالکل تنگ اور ضیق کر دیا. اب یہ گویا کہ ایک حکمت کے ساتھ آپ نے اسے سمجھایا کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سب پر ہوتی ہے، اور اگر رحمت مانگنی ہے تو سب کے لیے مانگا کرو. اب یہ شخص جس وقت نکلنے لگا یہاں سے، ایک پیغام تو اس نے لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے. اب جس وقت یہ مسجد سے نکلنے لگا، اب اسے حاجت ہوئی، پیشاب کی حاجت ہوئی. اب اسے مسجد کے تقدس کا تو علم نہیں تھا، چنانچہ وہ مسجد ہی کی ایک کونے میں جا کر قضائے حاجت کرنے لگا. اب صحابہ کرام اٹھے اسے منع کرنے کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ پہلے کام کر چکا تھا غلط دعا مانگ کر، اور اب اس نے حد کر دی کہ مسجد کو گویا کہ آلودہ کرنے لگا تھا. تو صحابہ اٹھے اسے روکنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا، آپ کی نرمی اور شفقت کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ چھوڑ دو اس کو، اسے اپنا کام کرنے دو. درمیان میں اس کو نہیں روکا. جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا، اب آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کر چکا ہے اس پر پانی بہا دو، اور اسے قریب بلایا، اور پھر قریب بلا کر آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ حالانکہ وہ پہلے نوافل پڑھ چکا تھا، اب سب کو یقین تھا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اسے ایک پیغام دینے کے لیے اور اس کے دل میں بطور مسلمان کے مسجد کی حیثیت اجاگر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال فرماتے ہیں کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ کسی گندگی کی متحمل نہیں ہو سکتی، یہ تو اللہ جل جلالہ کے ذکر اذکار، اللہ رب العالمین کے گھروں کے طور پر یہ زمین پر موجود ہیں. یہ آپ نے اسے انتہائی شفقت سے اللہ جل جلالہ کا ایک پیغام آگے پہنچایا. اب اس صحابی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کتنا وہ خوش ہوگا کہ کس قدر شفیق طریقے سے اور کس قدر محبت بھرے انداز میں مجھے سمجھایا گیا. چنانچہ وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بی ابی ہوا و امی، کہ میرے ماں باپ اس پیغمبر پر قربان جائیں جس نے میری انتہائی بد تہذیبی کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ میرا سامنا کیا. فواللہ لم یسب، کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے کوئی سخت الفاظ نہیں کہے بلکہ نرمی سے مجھے سمجھایا. یہ ایک باہر سے آنے والا نوارد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اس حکمت کے ساتھ مستفید ہو کر باہر جا رہا. ایک اور بدو کا واقعہ مختلف کتب حدیث میں ملتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک نوارد باہر سے آتا ہے، مسجد نبوی میں آ کر نماز میں شریک ہوتا ہے. اب اسے چھینک آئی نماز میں. اب اسے علم نہیں تھا کہ چھینک کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے نماز میں وہ ممنوع ہے. چنانچہ اس نے چھینک کے بعد وہ دعا بھی پڑھ لی. اب صحابہ کرام جو صفوں میں کھڑے تھے وہ اپنی رانوں پر زور سے ہاتھ مار کر گویا اسے خبردار کر رہے تھے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو نماز میں. اب یہ گھبرا گیا، ارد گرد کھڑے صحابہ کرام کا رد عمل دیکھ کر گھبرا گیا. اب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلا کر انتہائی خوش اسلوبی، حکمت اور نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے آپ نے سمجھایا اور فرمایا کہ انما، کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو کہ یہ لا تصلح کلام الناس، کہ جو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ گفتگو نماز میں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو صرف تسبیح اور تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہ نماز اللہ رب العالمین نے مشروع فرمائی ہے. اتنی حکمت اور بصیرت اور شفقت کے ساتھ آپ اس صحابی کو سمجھاتے ہیں، اور پھر وہ صحابی بے اختیار ہو کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ بی ابی ہوا و امی، کہ میرے ماں باپ اس پیغمبر پر قربان جائیں کہ میری لا علمی کے باوجود اور میری بد تہذیبی کے باوجود فواللہ ما قہرنی، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے برا بلا نہیں کہا، وما ضربنی، مجھے مارا نہیں، وما شتمنی، مجھے سخت سست نہیں کہا، بلکہ انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ مجھے سمجھایا. ایک اور معروف واقعہ ہے، وقت بھی تنگ ہے، مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. ایک صحابی، نوجوان صحابی ہیں،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اب یہ نوجوان صحابی ایک عجیب سوال کرتا ہے حضور سے آ کر، چنانچہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ کیسا عجیب سوال وقت کے پیغمبر سے۔ اب صحابہ کرام اٹھے اسے روکنے کے لیے، اسے ڈانٹنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، صحابہ سے فرمایا اسے راستہ دو، اسے میرے قریب آنے دو۔ چنانچہ جب وہ آپ کے قریب آیا، آ کے بیٹھا، تو آپ نے اس صحابی سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس سے سوال کیا کہ اتحبہ لامک، کہ جس زنا کی تم مجھ سے اجازت طلب کرتے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرنے کی اجازت دو گے کسی کو؟ اب اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ جب میں اپنی ماں کے لیے اس کی اجازت نہیں دیتا تو کوئی دوسرا آدمی کیسے دے گا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور شفقت کو ملاحظہ کر کے وہ گویا آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار، اور اس نے کہا جعلنی اللہ فداک، کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، اللہ مجھے آپ کے لیے قربان کرتے، میں اپنی ماں کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیگر لوگ بھی اپنی ماں کے لیے اسے قبول نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے اس سے پوچھا اتحبہ لابنتک، کیا تم اس قبیح عمل کو اپنی بیٹی کے لیے برداشت کرو گے؟ اس نے پھر کہا جعلنی اللہ فداک، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر فدا کر دے، میں اپنی بیٹی کے لیے برداشت نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، کہ دیگر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہن، خالہ اور پھوپھی کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ مطمئن ہوا کہ یہ ایسا قبیح عمل ہے کہ نہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ کسی کی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ کسی کی خالہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس مجلس سے وہ توبہ تائب ہو کر لوٹا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک انداز تھا کہ اس قدر مصلحت اور اس قدر شفقت کے ساتھ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ صرف 22 سال کے عرصے میں ایک معاشرے کو اللہ جل جلالہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر تبدیل فرما دیا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔